بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ دین ہو یا دنیا، جو کچھ بھی ہے وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر دنیا باقی ہے تو وہ بھی قربانی کی وجہ سے، اور اگر دین باقی ہے تو وہ بھی قربانی کی وجہ سے۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو نہ دنیا آج ہوتی نہ دین ہوتا۔ قربانی کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ پست چیزیں اپنے سے بلند چیزوں کے اوپر قربان ہوتی ہیں، اور اگر بلند چیزیں پست چیزوں کے اوپر قربان ہوں تو وہ قربانی نہیں۔ پست اگر بلند کے اوپر قربان ہو تو یہ ہے شہادت، اور بلند چیزیں اگر اپنے سے پست کی چیزوں کے اوپر قربان ہوں تو یہ ہلاکت۔ دنیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو چیزیں قربان ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ جمادات نے نباتات کے لیے قربانی دی، نباتات نے حیوانات کے لیے قربانی دی، اور حیوانات نے انسان کے لیے قربانی دی۔ اگر جمادات نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج یہ سبز و شاداب جو نباتات نظر آتے ہیں یہ نظر نہ آتے۔ نباتات نے اگر حیوانوں کے لیے قربانی نہ دی ہوتی تو یہ حیوان جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ حیوان نظر نہ آتے، اور حیوانوں نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی تو انسان جو ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں وہ ان کی زندگی اس طرح سے نہ ہوتی۔ تو اگر اس طرح سے قربانیاں دی جائیں تو یہ ایک کامیاب قربانی ہے، لیکن اگر اس کے برعکس قربانی ہو، نباتات جمادات کے اوپر قربان ہو، حیوان نباتات کے اوپر قربان ہو، انسان حیوان کے اوپر قربان ہو، تو یہ قربانی نہیں۔ یہ چار مخلوق ہیں، سب سے پست جمادات ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق انسان ہے۔ اگر پست درجے کی مخلوق سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق کے اوپر قربان ہو رہی ہے تو یہ بہترین قربانی ہے، لیکن اگر اعلیٰ درجے کی مخلوق اپنے سے پست درجے کی مخلوق کے اوپر قربان ہو رہی ہے تو یہ سب سے گھٹیا اور بیکار قربانی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو لوگ جو قربانی کہہ رہے ہیں، یہ قربانی بلند چیزوں کے لیے نہیں دے کہ قربانی کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے سے پست چیزوں کے اوپر قربان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی۔ آج انسان مال و زر کے لیے قربانی دے رہا ہے، زر و جواہرات کے لیے قربانی دے رہا ہے، مال کے لیے قربانی دے رہا ہے، زمین و جائیداد کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان سے افضل نہیں ہیں، جن پر قربان ہو کے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کتنے انسان دیکھیں زمین جائیداد کے لیے مارے جاتے ہیں، کتنے انسان زر و جواہرات کے لیے قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ انسان اعلیٰ درجے کے مخلوق ہے تو اس کو زر و جواہرات پہ اپنی جان نہیں دینا چاہیے، سونے چاندی پر اس کو اپنی جان نہیں دینا چاہیے، زمین جائیداد کے لیے اس کو نہیں مرنا چاہیے۔ اگر اس کو مرنا ہو تو خدا کی راہ میں مرے، جو اس سے افضل ہے۔ اگر اس کو مرنا ہو تو رسول کی راہ میں مرے، اگر اس کو مرنا ہو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے مرے۔ اس طرح سے اگر مرے گا
تو خود بھی زندہ رہے گا اور جس کے لیے مرا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ مال و زر کے لیے نہیں دی تھی، تخت و تاج کے لیے نہیں دی تھی، حکومت کے لیے نہیں دی تھی، انہیں نے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حسین بھی زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، تمام توحید الہی بھی زندہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو خدا کی راہ میں قربان کر دیے جائیں، کبھی ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ سب کے سب زندہ ہیں اور خدا کے ہاں سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ آج قربانی دینے والے بھی زندہ ہیں اور جس چیز کے لیے قربانی دی گئی وہ بھی زندہ ہے۔ توحید زندہ ہے، نبوت زندہ ہے، امامت زندہ ہے، یہ ساری چیزیں زندہ ہیں۔ قربانی جس چیز کے لیے دی جائے، قربانی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، قربانی طیب و طاہر ہونا چاہیے، نیت اور ارادہ خالص ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ قربانی قابل قبول ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر انسان کی وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا یہی عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو جانوروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جانور آپ خریدیں تو جانور بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہونا چاہیے، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، نہ لنگڑا ہو، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں بازاروں میں جا کے، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسرے مرحلے کی بات ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جانور میں عیب تلاش کرنے سے پہلے انسان اپنے جیب کے عیب کو تلاش کرے کہ جو پیسہ ہم جیب میں رکھ کے یہاں لے آئے ہیں بکرے کو خریدنے کے لیے، یہ بکرا، اس میں عیب بعد میں تلاش کریں، پہلے اپنے جیب کو دیکھیں کہ یہ حلال طریقے سے ہم لے کے آئے کہ نہیں، یہ جائز طریقے سے پیسہ ہم نے حاصل کیا کہ نہیں، یہ کہیں سود کے ذریعے تو نہیں حاصل کیا، یہ کہیں کسی اور غلط کام کے ذریعے تو نہیں حاصل کیا۔ اگر انسان کی جیب عیب دار ہو، بکرا چاہے جتنا سالم کیوں نہ ہو وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر جیب ہماری سالم ہے، پیسہ ہمارا صحیح ہے، بکرے میں اگر تھوڑا بہت عیب بھی ہوگا تو خداوند عالم اس کو قبول کر لے گا، لیکن بکرا سالم ہو اور جیب ہماری عیب دار ہو تو کبھی خداوند عالم اسے قبول نہیں کرے گا۔ انما یتقبل اللہ المتقین، اللہ جو ہے متقین کے اعمال اور ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے، کسی اور کو اس کو نہیں قبول کرتا۔ انما یتقبل اللہ المتقین، صرف متقین، پاک و پاکیزہ چیزیں، اس میں اگر کسی طرح کا نقص اور عیب ہے تو خداوند عالم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ ارادہ بالکل پاک ہو۔ یا بکرا خرید کے لے آئے اور لانے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شان و شوکت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور لا کے باقاعدہ 2-4 دن پہلے، مہینہ بھر پہلے پورے گاؤں میں، شہر میں ٹہلائیں گے کہ ہم نے اتنے کا بکرا لیا، اتنے کا بکرا لیا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ہاں آ جاتی ہیں تو اس میں اس کا نام ہوتا ہے، مگر یہ خدا کے لیے قربانی نہیں ہوتی، اس میں خدا کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے لیے قربانی دینے والی چیز جو بھی ہے، اگر وہ معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، مگر خلوص کے ساتھ اگر لے آئیں اور اسے خدا کی بارگاہ میں قبول پیش کریں تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ اور اگر بھاری سے بھاری چیز لائیں مگر صحیح اگر نہیں ہے تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ حابیل اور قابیل نے جب قربانی پیش کی تھی، قابیل نے بہت عالیشان دمبا قربان کیا، حابیل گیہوں کی چند بالیاں۔ خداوند عالم نے حابیل کے خلوص کو دیکھا، جنس کو نہیں دیکھا، قبول کر لیا۔ اس نے بہترین قربانی لا کے دینا چاہیے، خداوند عالم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور اللہ کو صرف نیت چاہیے،
اس کو جانور سے سروکار نہیں ہے. بکرا کیسا ہے, جانور کیسا ہے. ارشاد ہوتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. ہم کو نہ تمہارے بکرے کا گوشت چاہیے نہ اس کا خون چاہیے, ہم کو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ چاہیے, تمہاری نیت چاہیے, تمہارا ارادہ چاہیے, تمہارا وہ پاک و پاکیزہ پیسہ چاہیے. وہ اگر ہے تو ایک معمولی سا جانور بھی اگر ہماری راہ میں قربان کرتے ہو ہم اسے قبول کریں گے. اور اگر بڑی سے بڑی چیز تم قربان کر دو, اس میں خلوص نہ ہو, اخلاص نہ ہو, ریا ہو, شان و شوکت ہو, دکھاوا ہو, یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو انسان یہ پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کرے. دوسری چیز یہ کہ اپنے جیب کو خالص کرے, تب جا کے قربان کرے. قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف جانور ہی قربان ہو تبھی, بلکہ خدا کی راہ میں اگر آپ کوئی بھی چیز جو خدا سے قریب ہونے والی ہے, اگر آپ اسے انجام دے رہے ہیں, مال ہے اس کے ذریعے سے آپ خدا سے قریب ہو سکتے ہیں, دین ہے اس سے آپ خدا کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں, نماز روزہ کے ذریعے آپ کو قریب ہو سکتے ہیں. الصلاۃ قربان لکل تقی, نماز جو ہے انسان کو خدا سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہر وہ کام جو انسان کو خدا سے قریب کر دے وہ قربانی ہے, خواہ وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زیارت ہو. اگر اس کو آپ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں اور تو یہ انسان کو خدا سے قریب کر دے گی, اور اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر انسان کبھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتا. یہ جو قربت کا معاملہ ہے خدا سے قریب ہونے کا, خدا سے قریب انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہو جائے. اس لیے انسان اور خدا کے درمیان جو دوری ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. گناہ اور برائیاں اگر ختم ہو جائیں تو انسان کو خدا سے قریب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. قربانی جو دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آج انسان بکرا نہیں ذبح کر رہا ہے, جانور نہیں ذبح کر رہا ہے. یہی تو ہے نا کہ جب جانور کو لٹایا جائے ذبح کرنے کے لیے تو جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اپنے ہاتھ میں چھری لے اور چھری لے کے جانور کے گلے پہ رکھے اور جانور کے گلے پہ رکھ کے دعا پڑھتے ہوئے اس کو قربان کرے. تو جو یہ جانور کو قربان کر رہا ہے یہ جانور کے گلے پہ آج چھری رکھ کے جانور نہیں قربان کرنے جا رہا ہے, بلکہ آج یہ آمادہ اس لیے ہوا ہے کہ آج ہمیں اپنی برائیوں کو قتل کرنا ہے, ہمیں اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے, ہمیں اپنی برائیوں کو مٹانا ہے. لہذا انسان یہ چھری اپنے گناہوں کے گلے پہ رکھتا ہے, برائیوں کے گلے پہ رکھتا ہے, غلطیوں کی گلے پہ رکھتا ہے, اور گلے پہ رکھ کے اس کے اوپر وہ چھری چلاتا ہے کہ آج اپنی ساری برائیوں کو, سارے گناہوں کو میں قتل کر دے رہا ہوں. آج کے بعد میں بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاؤں گا. اب نہ کسی طرح کا کوئی گناہ ہوگا, نہ کسی طرح کی کوئی خطا ہوگی, نہ کسی طرح کی کوئی غلطی ہوگی. جب اس طرح سے انسان ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے وہ بہترین دن ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلسفہ قربانی کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے, وَأَصْبَحَ حَنْجَرَةَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ. انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کے گلے کو نہیں کاٹتا, جانور کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کی شہرک کو نہیں کاٹتا. ہمیں اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے, ہمیں اپنی برائیوں کو مٹانا ہے. لہذا انسان یہ چھری اپنے گناہوں کے گلے پہ رکھتا ہے, برائیوں کے گلے پہ رکھتا ہے, غلطیوں کی گلے پہ رکھتا ہے, اور گلے پر رکھ کے اس کے اوپر وہ چھری چلاتا ہے کہ آج اپنی ساری برائیوں کو, سارے گناہوں کو میں قتل کر دے رہا ہوں. آج کے بعد میں بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاؤں گا. اب نہ کسی طرح کا کوئی گناہ ہوگا, نہ کسی طرح کی کوئی خطا ہوگی, نہ کسی طرح کی کوئی غلطی ہوگی. جب اس طرح سے انسان ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے وہ بہترین دن ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلسفہ قربانی کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے,
وَأَصْبَحَ حَنْجَرَةَ الْهَوَى وَالطَّمَعَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ، انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کے گلے کو نہیں کاٹتا، جانور کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کی شہرک کو نہیں کاٹتا، بلکہ اپنی ہوا و ہوس کو کاٹتا ہے، اپنی خواہشوں کے گلے پہ چھری رکھ کے اسے کاٹتا ہے، اپنے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ذریعے انسان اپنے تمام ان چیزوں کو جو انسان کے شایان نشان نہیں ہوتی اسے قربان کر کے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو قربانی یہ ہے، اس طرح کی قربانی جو ہوتی ہے انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ فلسفہ قربانی یہ نہیں ہے کہ انسان نام و نمود کے لیے جانور ذبح کر دے، فلسفہ قربانی یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں خالص نیت اور خالص ارادے کے ساتھ جو بھی چیز قربان کرے گا خدا بند عالم اسے قبول کرے گا۔ آج اس موقع پر ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح کے بھی ہم قربانی زندگی میں دیں، چاہے ایک پیسے کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، ایک روپے کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی سی چیز ہی کی قربانی کیوں نہ ہو، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، جس چیز کو ہم قربان کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، جو وسیلے ہم اس قربانی میں استعمال کر رہے ہیں وہ وسیلے ہمارے پاک ہونا چاہیے، طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کی قربانی ہوگی تو خدا بند عالم ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا۔ خدا بند عالم ہم سب کو نیک توفیق دے اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، تاکہ اس قربانی کے ذریعے ہماری قوم زندہ رہے، ہمارا سماج زندہ رہے، ہمارا معاشرہ زندہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔